حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جنت کی چاروں نہریں وہی سے جاری ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو جو کہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5617۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جمعہ بازار ہے جہاں وہ ہر جمعے آئیں گے۔ شمال کی طرف سے ہوا چلے گی تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو ڈالے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے اہل خانہ انہیں کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5618۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی۔ پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گی۔ محبت و اتفاق کے لحاظ سے ان کے دل فرد واحد کے دل کی طرح ہوں گے۔ ان میں باہمی اختلاف ہوگا، نہ کوئی باہمی بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی۔ وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا ہڈیوں اور گوشت میں نظر آتا ہوگا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے۔ انہیں پاخانے کی حاجت ہوگی، نہ انہیں تھوک آئے گا، اور نہ ہی ناک سے آلائش نکلے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار عود ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے جیسے فرد واحد ہوں، اور وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5619۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے لیکن وہ تھوکیں گے، نہ انہیں بول و براز کی حاجت ہوگی اور نہ ہی ان کی ناک سے آلائش نکلے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا، ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، اور وہ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح و تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5601۔